خطبہ میں جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی تو اللہ رب العالمین مجھے صحیح اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حق سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، میری آج کی گفتگو کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چونکہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا جامع موضوع ہے جس کے آگے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں موضوعات موجود ہیں۔ گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی درخشاں سیرت انسانیت کا عروج اور انسانیت کا یہ فخر ہے، بلکہ پوری تاریخ آدمیت اس پر فخر کرتی ہے کہ ایسا کردار اور ایسی سیرت طیبہ اللہ رب العالمین نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے کہ پوری کائنات میں ان جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ یہ پنکھا بند کر دے، یہ پنکھا بند کر دے۔ سامعین وقار، یہی وجہ ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں عرب کے اندر کفر و شرک کے ماحول میں میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو اس وقت ان لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی عجیب بات اور ایک بڑا عجیب پیغام تھا، اس لیے کہ اس ماحول کے اندر جس میں 360 بتوں کو سجدہ کیا جا رہا ہو اور ہر گھر کے اندر ہر مقصد کے لیے ایک علیحدہ خدا بنا کر رکھا گیا ہو، پھر ان کے لیے ایک خدا کی عبادت کرنا اور اس خدا کے ایک نائب کو ماننا یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے اور میں اس کا نائب ہوں، اس کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اگر میری بات کو مانو گے تو تم سرخرو ہو جاؤ گے، میں تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کے راستوں پر گامزن کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں دوزخ سے نکال کر میں جنت کے راستوں پر چلانے کے لیے آیا ہوں۔ گرامی قدر، وہ لوگ پریشان تو پہلے تھے، اس لیے کہ یہ بات ان کی عقلیں بھی تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا اگر ہم آپ کی اس بات کو مان لیں کہ اللہ ایک ہے، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہم یہ بات مان لیں، اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ جو آپ دین اسلام لے کر آئے، آپ کہتے ہیں کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہر بات پر وہ دلیل کو طلب کر رہے تھے۔ تو میرے دوستو، دلیل کے طور پر ایک تو میرے امام الانبیاء علیہ السلام کی صورت ان کے سامنے تھی، اور دوسری چیز جو میرے رب العالمین نے بیان کی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب، یہ میرے ایک ہونے کی اور آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل مانگتے ہیں تو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ان کو بتا دو کہ میری 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری نہیں ہے، میں نے اپنی 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری نہیں ہے، میری زندگی کا ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک دن اور اس دن کا ایک ایک لمحہ کیا تمہارے سامنے گزرا نہیں ہے؟ افلا تاکلون، اگر گزرا تو پھر عقل کرو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ پیارے آقا
کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ وہ 40 سالہ زندگی ہے، میری یہ وہ سیرت طیبہ ہے، تم جھوٹے ہونے کے باوجود، تمہارے غلیظ اور گندے عقیدوں کے باوجود تم اس کے مطابق بھی مجھے سچا جانتے ہو، تم مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہو۔ کہا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے تو میری 40 سالہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اٹھا کر دیکھے اور کسی ایک لمحے پر بھی کوئی ایک اعتراض اٹھا دے، میں تمہاری بات کو مان لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اللہ کا سچا رسول ہوں، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو دلیل کے طور پر میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے کہنے پر جو چیز ان کے سامنے رکھی وہ اپنی سیرت طیبہ تھی۔ میں نے عرض کی کہ 2 دلیلیں تھیں، ایک پیارے آقا کی صورت تھی اور ایک کملی والے آقا کی سیرت تھی۔ صورت کیا ہے اور سیرت کیا ہے، میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صورت یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کے دل سے آواز آئے کہ یہ صورت جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ صورت سچی ہے۔ اور سیرت یہ ہے کہ کردار کو دیکھ کر انسان کا دماغ، انسان کا دل یہ گواہی دے کہ اتنے اچھے اعمال جو ہیں یہ کسی جھوٹے آدمی کے نہیں ہو سکتے۔ گرامی قدر، اس پر میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ سرکار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے، یہودیوں نے ایک بڑے پراپوگنڈے کے ساتھ ان کو بھیجا تھا کہ جا کر وہاں پر یہ کچھ سوال و جواب کرے، ان کو مار دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن معاذ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس کو عرشوں سے رب نے بنا کر بھیجا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، کہتے ہیں کہ جب میں محمد عربی کی بارگاہ میں گیا تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، فلما رآ وجہہ، بس جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو انا عرفت وجہہ، میں نے یہ جان لیا کہ یہ جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، عرفت انا وجہہ بوجہی کذاب، یہ وہ چہرہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کملی والے آقا رؤف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے، اس محمد عربی کا دل کتنا خوبصورت ہوگا۔ جس کی ترجمانی ایک انتہائی خوبصورت ثناخوان رسول بھی اور شاعر اہل سنت بھی، انہوں نے اس کی بڑی پیاری ترجمانی فرمائی۔ ذوق کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدم چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں دکھا، جنہوں ویگ کے چند شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متا بیت بھی ہو جاوے، اور جیو کھولے بن زلفاں میں اتے راہی نہ بن جاوے، تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، توبہ توبہ حسن مہیدہ جدی جال نہ جلی جاوے، اور علم خدا نے انہا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے انہا دیتا علمہ وچ نہ آوے، کیے جاگ نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، اور خلق کو اینے مو نہیں دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر لے آوے۔ کہتے ہیں میں نے چہرے کو دیکھا، میرے دل سے آواز آ گئی اگر اس محمد عربی کو پہچان لیا ہے تو پھر اب دل سے ان کا کلمہ بھی پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، صرف ان کے چہرے کو دیکھا ہے، بس میں نے ان کو اللہ کا سچا رسول جان لیا ہے۔ تو گرامی قدر میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بھی سچی ہے اور آپ کی سیرت بھی سچی ہے۔ تو دوستو، میں نے اس گفتگو کا عنوان سیرت النبی رکھا۔ ربیع الاول کی آمد ہے،
میرے امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں ذوق پیدا ہو جائے کہ حضور کی آمد کا جشن کس طریقے سے منانا ہے. حضور کی سیرت کا جو سب سے پہلا پہلو ہے نا، وہ خدا کی قسم میرے امام الانبیاء کا میلاد ہے. یہ آمنہ کے لال کا میلاد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہم اللہ کے برابر اس کو کوئی خدا نہیں مانتے. کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ہوتا ہی ہوا ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہو اور نہ وہ کسی کو پیدا کرے. اس کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے. میلاد اس کا ہوتا ہے جس کو رب نے پیدا کیا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اب اور بھی بہت سارے جلسے سنیں گے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ سرکار مدینہ کا جو میلاد شریف ہے یہ تو 1400 سال سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک. میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. اس نے دن بدن بڑھتے جانا ہے، اس نے کم نہیں ہونا. ابتداً کچھ لوگ جب اور ہوا لگی ان کو تو انہوں نے میلاد شریف کو منانا شرک اور یہ کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے. اس پر پوری کوششوں کے باوجود جب کوئی حل نہ نکلا تو انہوں نے پھر کیا کیا، مقابلے میں سیرت النبی کے جلسے منانا شروع کر دیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت النبی ہے کیا. میلاد کے مقابلے میں سیرت النبی کے جلسے شروع ہوئے، لیکن دونوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق تھا. وہ کیا ہے؟ وہ آج بھی آپ کو نظر آئے گا. ادھر سیرت النبی کا جلسہ بھی دیکھیں اور کسی عاشق صادق سے امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا میلاد بھی شروع کر دیکھیں. فرق کیا ہے یہ آپ خود ہی اندازہ کیجئے گا. وہ سیرت النبی کا جلسہ کر کے سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے سیرت النبی کا بیان کر کے بتاتے کیا ہے کہ لوگوں ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے پاس علم غیب نہیں، جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ وہ نبی ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے. یہ وہ نبی ہیں جو ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتے. یہ طرح طرح کی باتیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب کرتے ہیں تو گرامی قدر پھر اس طرح کی سیرت سن کر کسی کے دل میں عشق کی چنگاری کیسے پھوٹے گی؟ کسی کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت کیسے آئے گی؟ بھائی تم یہ بتا رہے ہو کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس طرح ہمارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں وہ بھی شادیاں کرتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے. میرا بھائی تمہارے ہاتھوں میں اور ہمارے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے پاؤں میں اور ان کے پاؤں میں بڑا فرق ہے. ہماری زبان میں اور ان کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے کھانے میں اور ان کے کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے پینے میں اور ان کے پینے میں بہت بڑا فرق ہے. ان کے ہاتھ وہ ہے اگر خالی پیالے میں رکھ دیے جائیں، بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے، اللہ رب العالمین پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے. لیکن ہمارا ہاتھ وہ ہے اگر پاک پانی میں ڈال دیا جائے، خدا کی قسم وہ پانی کسی کو پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا. حالانکہ ہاتھ پاک ہے، اس کے باوجود بھی خشک ہاتھ اگر پانی میں ڈالو گے وہ پانی کسی کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آمنہ کے لال کے وہ ہاتھ ہے اگر خالی پیالے میں آ جائے تو اتنا پانی آ جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم 1400 لوگ تھے، ہم 14,000 بھی ہوتے وہ پانی کافی تھا، ختم ہونے والا نہیں تھا. اس ہاتھ میں تو پھر یہ برکتیں ہیں. اگر ہاتھوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر یہی بتانا ہے کہ ہمارے بھی ہاتھ تھے ان کے بھی ہاتھ تھے، تو یہ بتانا پڑے گا ہاتھ ان کے بھی تھے ہاتھ ہمارے بھی ہیں. لیکن فرق یہ ہے اس ہاتھ کی ایک انگلی اگر اٹھ جائے تو آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کے 2 ٹوٹے کر دیتی ہے. یہ وہ انگلی ہے جو اٹھ جائے تو ڈوبے ہوئے سورج
وہ انگلی ہے جو کھڑے ہوئے درخت کی طرف اٹھ جائے اس کو جڑ سے اکھیڑ کر اپنے قدموں پر لانے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ وہ انگلی ہے اگر یہ اٹھ جائے اللہ رب العالمین جس نیت کے ساتھ یہ انگلی اٹھتی ہے رب اس ارادے کو بھی پورا کر دیتا ہے. اگر مقابلہ کرنا ہے سیرت طیبہ بیان کرنی ہے تو پھر ان دونوں ہاتھوں کے سارے کمال بھی بیان کرنا پڑیں گے. ان ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے عظمت کیا رکھی ہے, ان ہاتھوں پر رب تعالیٰ نے شان کیا دی ہے. گرامی قدر ہاتھ ان کے بھی ہیں, ہاتھ ہمارے بھی ہیں. ہم اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں تو 2 فٹ سے آگے نہیں جاتے. خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اگر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. کملی والے آقا اپنے مصلی پر تشریف فرما ہے, میرے امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد کیا نماز کا کوئی نیا طریقہ آ گیا؟ یہ ہاتھ آپ نے آگے بڑھایا پھر پیچھے کھینچ لیا, وجہ کیا تھی؟ میرے امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں تم تو جانتے ہو میں بیٹھا فرش پر ہوتا ہوں اور دیکھ عرش پر رہا ہوتا ہوں. میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے جنت کی زیارت کی ہے, میں رب کی جنت کی سیر کر رہا تھا اور میں نے دیکھا وہاں پر انگوروں کا ایک گچھا لٹک رہا تھا. میں نے ہاتھوں کو اس لیے بڑھایا تھا, میرا دل کر رہا تھا اس انگوروں کے گچھے کو توڑ کر اپنے غلاموں کے لیے لے آؤں. میں نے اس لیے ہاتھ بڑھایا تھا. یہ جنت کتنی دور ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. ہزاروں میل دور کھڑی جنت کو میرے امام الانبیاء اپنے مصلی پر بیٹھے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں تو وہاں پر لٹکنے والے انگوروں کے گچھے کو پکڑ لیتے ہیں. گرامی قدر پھر جن کے ہاتھوں کا یہ کمال ہے اندازہ لگائے ان کی آنکھ کا کمال کیا ہوگا. ہاتھ تو وہاں تک جاتے ہیں نا جہاں تک ان کی پہنچ ہے, لیکن ہماری عام لوگوں کی نظر جو ہے یہ بہت دور تک جاتی ہے. تو ہماری نظر اتنی دور ہے, اندازہ لگائے آمنہ کے لال کی نظر کا کمال کیا ہوگا. تو گرامی قدر اگر سیرت طیبہ کو اپنانا ہے, سیرت طیبہ کو بیان کرنا ہے تو پھر اس انداز میں بیان کرنا پڑے گی جس طرح اللہ رب العالمین نے آمنہ کے لال کو شان عطا کی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جانے خبر ہے, ہر خبر ہے وابستہ ان سے. وہ جانے خبر ہے, ہر خبر ہے وابستہ ان سے. ارے او بے خبر, انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا, شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں, کل قیامت کو سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو وہ ہے اگر آپ کی زلف کے ایک بال کا اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو یہ ہماری عمریں تھوڑی پڑ جائیں گی. یہ جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے تو یہ کم پڑ جائیں گے. سارے سمندروں کی سیاہیوں کو, پانیوں کو سیاہی بنا لیا جائے تو گرامی قدر یہ بھی کم پڑ جائے گی. اللہ رب العالمین نے آمنہ کے لال کو شان کو تھوڑی عطا فرمائی ہے. یہ تو عاشقوں سے پوچھو نا, اللہ رب العالمین نے ان کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. گرامی قدر میرے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہیں. آپ کے سچے عاشق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام الانبیاء کے سامنے بیٹھے. یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے آپ کی نعت سناؤں, میرا دل کرتا ہے آپ کی نعت سناؤں. دوسرے لفظوں میں کیا لو حضرت کرتا ہے حضور میں آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. میرے امام الانبیاء نے اس کو منبر پر بٹھایا, اپنی چادر مبارک اتار کر حسان بن ثابت کو پیش کی. حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اگر سیرت سننی ہے تو پھر آ کے عاشق سے سنو جو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. میری آنکھ دیکھتی کیسے, کسی ماں نے آج تک ایسا لال جلا ہی نہیں ہے. اور
मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तो फिर कमाल कर दी। आप कहते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंच खूबा हमादारन तो तन्हादारी। या रसूलुल्लाह, ये मूसा ईसा यहाँ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ये जितना भी हुस्न रखते हैं, ये जितनी भी खूबियां रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सारी खूबियां आप अकेले को अता फरमा दी है। अरे यही वजह है मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो अज़मतें और शानें अता की हैं। या रसूल अल्लाह, मैं सोच रहा हूं, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खलक का मौला कहूं तुझे। ये मेरे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के साथ प्यार करने वालों का अंदाज है हुजूर की सीरत बयान करने का। और खुदा की कसम, जो सैयद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने मेरे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत में जो सलाम लिखा ना, आप कभी उस सलाम की जो बुक है उसको खरीदे और उसको पढ़े, आपके ज़हन में मेरे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ मुबारक के पहले बाल से लेकर आपके पांव के तलवों तक इतने अज़ाम में से एक एक उज़्व पर देखना, हर पर मेरे सैयदी आला हजरत ने कमाल की है। ये होते हैं आशिक जिनके सामने वो तसव्वुर में कमली वाले आका का चेहरा होता है और वो उधर हुजूर की नात लिख रहे होते हैं। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। और पंजाबी के शायर ने तो कमाल कर दी, कहता है डिठे वरद कुरान दे खोल सारे, तेरी शान दे आ नहीं कोई होर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, कहता रात दिने इहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा, सा होर डिठा। मेरे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम है जिन्होंने हुजूर की मदसराई में जब लबों को खोला तो कमाल कर दिया। और ये इश्क और मोहब्बत जो है कि उनकी बातों से फूट रही थी और ये बता रहे थे कि अगर अल्लाह के रसूल को मानना है तो फिर मानने का अंदाज भी ये होना चाहिए जो अल्लाह के रसूल के महबूबों का अंदाज है। तो गिरामी कदर, मेरे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के महीने की आमद है और ये वो महीना है, यकीन जाने जिसके तसद्दुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सब कुछ अता किया। क्योंकि कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस धरती पर तशरीफ लेकर आए और रब का फरमान है कि अगर इस मोहम्मद को मैंने पैदा न करना होता मैं कायनात को बनाता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हर चीज जो है अल्लाह के रसूल के तसद्दुक से इंसान को मिली है। तो फिर जिसके तवस्सुल से हमें कारोबार मिला, हमें नौकरियां मिली, औलादें मिली, घर मिले, हमें ये आलीशान बंगले मिले और खूबसूरत जिंदगी मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंदुरुस्तियां दी हैं, तो ये भी उस आमिना के लाल के तसद्दुक से है। फिर इतना हक तो बनता है जब उनकी विलादत का दिन आए तो हम उसकी विलादत की खुशी जरूर मनाएं। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लंगर बनाएं, बहुत बड़े बड़े खतीब बुलाएं, बहुत बड़े बड़े नातखां बुलाएं और फिर जाकर हुजूर का मिलाद होता है, ऐसा मामला नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो ये नहीं देखता इसने खर्च कितना किया है, वो ये देखता है कि इसके दिल में प्यार कितना था, वो मोहब्बतों को देखता है। इस मोहब्बत के साथ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल हर बंदा अपने घर में जरूर सजाने की कोशिश करे और कुछ नहीं अपने बच्चों को बिठाकर किसी एक बच्चे से हुजूर की नात सुन ले और आखिर में खुद ही दुआ कर दे और नियत ये करे कि मैं हुजूर के मिलाद की खुशी कर रहा हूँ। यकीन जानिए तो नियत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन नियतों को फल लाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सीरत मुस्तफा को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों ये सुनकर